یاد کیجیے، سرکار نے فرمایا جو آدمی دعا کرتا ہے اس کی دعا تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ یا تو اس نے جو دعا مانگا ہے وہ دعا اللہ قبول کر کے اس نے جو مانگا ہے وہی اسے دے دیتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے دعا کی قبول ہونے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس دعا کے بدلے اس سے بیسٹ کسی چیز کا اسے انتظام کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے دعا مانگی کھانے کی، اللہ نے میرے اوپر ایک مصیبت آنی تھی، اس مصیبت کو اس دعا کے بدلے کھانا نہیں دیا لیکن اس مصیبت کو روک دیا۔ کس طرح سے دعا پوری ہوتی ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمارے اوپر کیا کیا مصیبتیں آنے والی، اور بولتے ہیں کون سے وقت کی کون سی دعا کیا کو بچا لی۔ کیا کبھی مصیبت آ کر آدمی بچ جائے تو بولتے کون سے وقت کی دعا آپ کو بچا لی۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ایک تو اس طرح سے قبول کرتے ہیں کہ جو مانگا وہ دے دیا، ایک اس طرح سے قبول کرتے ہیں کہ بڑی مصیبت کو اللہ اس دعا کی برکت سے بچا لیتے ہیں لیکن جو مانگا وہ نہیں دیتے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جو مانگا اللہ وہ دیتے ہیں، نہ اس دعا کے ذریعے سے کسی مصیبت کو روکتے ہیں بلکہ اس دعا کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے نام اعمال میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ تین طریقے سے آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کل قیامت میں جب وہ دیکھے گا تو وہ پہچانے گا یہ میری نیکیاں ہیں، یہ میرے نماز ہیں، یہ سب، لیکن ان نیکیوں کو نہیں پہچانے گا، ان نیکیوں کو نہیں پہچانے گا جو دعا سے کنورٹ ہو کر آئی تھی۔ وہ پوچھے گا کہ یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں فلاں وقت میں تو نے دعا مانگا تھا لیکن میں نے تجھے وہ دعا قبول کرا کر اس عمل کو، اس کام کو تیرا نہیں کرایا تھا، اس دعا کو میں نے نیکیوں میں بدل کر رکھا ہے۔ بندہ اس وقت خواہش کرے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ تو آدمی عجلت پسند ہے، ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے۔ اب منگیا تو باہر نکلتے ہی کہ وہ کام ہو جانا بول کو سوچتا، اب منگیا انہیں بیٹھ کر باہر نکلتے کہ نہیں کہ اللہ وہ کام کر دینا سوچتا، لیکن اللہ اس دنیا کے نیم ہے، اس دنیا کے قوانین ہے، اس دنیا کے لیے اللہ نے ایک پوری حکمت ڈیزائن کر کے رکھی ہے۔ اس حکمت کے تحت اللہ نے بہت کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اللہ کے بہت سارے احکامات اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ میری دعا اللہ رب العزت ہمیشہ جو میں مانگے وہ قبول کرنا اللہ کے لیے ضروری نہیں۔ مسجد اقصی کے بارے میں کتنے سالوں سے مسلمان دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعائیں اکارت جا رہی ہیں، وہ دعائیں بیکار ہو رہی ہیں۔ اللہ کے پورے نظام کے اندر وہ دعائیں فٹ ہو رہی ہیں، اللہ کے پورے نظام کے اندر ان دعاؤں کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ملتی، ہم لوگوں کو اس کی خبر نہیں پہنچتی، کیونکہ انسان چھوٹا ہے، اس کا دماغ چھوٹا، اس کی عقل چھوٹی، اس کی سوچ چھوٹی، اس کا ویژن چھوٹا۔ اللہ وراء الورا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ فعال لما یرید ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی غیب نہیں ہے، اللہ کے ہمارے سامنے غیب ہے۔ مسجد سے باہر اب کیا چل رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کے لیے یہ باہر یا اندر دونوں برابر ہے، اللہ کے لیے یہ باہر یا اندر دونوں برابر ہیں۔